سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. ہستی تو ہستی ہے رے میرے نبی کی بکریوں کے نام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جی آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین، ان پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیش کرتے ہیں. آج آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے چند چیزیں بیان کریں گے. بالکل جی، ابھی میں آپ کے سامنے جو چیزیں بیان کر رہا ہوں آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند چیزیں بیان کریں گے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے بعد جو ذات اقدس ہے وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں، کوئی کچھ نہیں. خاتم النبیین ہیں، اول و آخر ہیں. یہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی یعنی کہ نبیین میں نبیوں پر مہر لگا دی. حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ سرکار وسلم پر رک گیا اور قیامت تک. بلکہ ہمارے نبی ہمیں اتنا اعزاز حاصل ہے، ہم اپنے آپ کو بڑا لو سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی یہ ہے وہ ہے، ہم مر گئے جی ناشکر ہیں ہم. لیکن یہ بھی تو دیکھیں یار، ہم کس کی امت میں سے ہیں اور کس کی امت، اور پھر مسلمان، اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے. اور کیا چاہیے؟ پھر بھی ہم ناشکر ہیں، پھر بھی کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے یہ وہ. کیا مطلب ہے؟ جس کی نبی اکرم حضرت وسلم کی اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، یاسین، طٰہٰ، مزمل، پتن کیا کیا قرآن پاک بھرا پڑا ہے. قرآن پاک نبی وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم حضرت وسلم کے اخلاق حسنہ کیا تھے. مطلب تو فرمایا گیا کہ قرآن پاک نبی وسلم کے اخلاق حسنہ ہیں. تو کیا شان ہے ہمارے نبی کی. تو علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے بڑھ کر آگے منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. ماشاءاللہ، پتھر بھی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ہمارے سجدوں میں تاثیر نہیں ہے. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے. رہزن کس کو بولتے ہیں؟ رہزن رستے پہ جو مطلب مل جائے گا، رستے والا، یعنی کہ کہیں بھی لٹ جائے گا، رستے میں لٹ گیا. ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. کون بچائے گا ایمان؟ ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں،
ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. سبحان اللہ. اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. کرے سوار، یہ سننے والا جی، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمت للعالمین کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ. کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. وہ آقا ایک ہی ہے، وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبیوں کے نبی، کیا شان ہے ان کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک تعریف میں بھر دیا کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا پہ موجود تھے تو کوئی عذاب نہیں آیا، بلکہ ایک مہر لگا دی اس چیز پہ جو پچھلی امتوں پہ آئے، مطلب ان پہ عذاب آئے، امتحان آئے، وہ ہماری امت پہ نہیں آئے. تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا. کیوں؟ کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ کائنات کے نبی ہیں. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ سرکار علیہ وسلم کائنات کے میں نبی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک سلسلہ تھا، ایک ریاست ہوتی تھی، ایک ملک ہوتا تھا، ایک مطلب ان کے ایک لمٹ تھی، لمیٹڈ ایریاز تھے جہاں پہ مطلب نبوت ایک قائم ہوتی تھی. جیسے آپ کو میں سمجھاؤں، ویسے اس طرح نہیں سمجھانا چاہیے، لیکن ایک ریاست کی باؤنڈری ہوتی ہے، اس طرح کی ایک باؤنڈری ہوتی تھی کہ اس ریاست کا یہ نبی ہے. جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو ان کی اپنی اپنی جگہ تھے. اور 1,24,000 پیغمبر آئے، اپنے صحیفے لے کے آئے، آسمانی کتابیں لے کے آئی. تو کیا شان ہے. پھر ان کی جناب اپنی اپنی لمٹ تھی اور ان کا اپنا اپنا ایریا تھا کہ اس ریاست میں آپ مطلب نبی ہیں اور اس ریاست میں اور نبی ہیں، اور ان کی ایک زندگی کا تعین تھا کہ جب وہ اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے، دنیا کو چھوڑ دیں گے، تو کیا ہوگا. عارضی طور پر وہ سلسلہ بند ہو جائے گا، پھر اور نبی آئے گا، پھر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. مستقل سلسلہ تب بند ہوا. پہلے عارضی ہوتا تھا، یعنی کہ ایک نبی گیا ہے یا نبی دوسرا ہے کسی علاقے میں موجود ہے، لیکن اس کا سلسلہ چل رہا تھا. یہ سلسلہ کہاں پہ اینڈ ہوا؟ ختم نبوت جس پہ مہر لگی، جس سے آج دنیا کو تکلیف ہے. مسلمان کئی اور بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، احمدی ہیں، دوسرے ہیں، مطلب بہت سارے گروپ ہیں. تو کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں. کیا مسلمان ہیں؟ لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں کرتے کہ ختم نبوت پہ ان کا یقین نہیں ہے. وہ نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہو سکتا ہے وہ پڑھتے ہوں، دنیا کے سامنے پڑھتے ہوں، لیکن نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت وسلم آخری نبی ہیں، بے شک آخری نبی ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے جو اپنے آپ کو دکھاوے کے مسلمان کہتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اصل حصہ ہے. لا الہ الا اللہ توحید ہے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بے شک وہ ایک ہے، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، نہ اس کو کسی نے جنا.
مطلب کیا؟ کسی کی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو پھر وہی جہاں تو اس کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس صورت کو نازل کر چکا ہے اور یہ قیامت تک رہے گی۔ یہ گواہی ہے بسم اللہ الرحمن، سب سے زیادہ جس نے توحید کی بات کی ہے، جس نے توحید پھیلائی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد کیا اور دنیا کو بتا، وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بالکل جی، آپ خود دیکھیں کہ سب سے ظلم ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے، بائیکاٹ کیا گیا، کیا کیا نہیں ہوا، لیکن نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ دیکھیں۔ میں ان کی چند مثالیں پیش کروں گا۔ یہ ہمارا حق بنتا ہے، علم حاصل کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ تو جب یہ چیز فرض ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، چیزیں قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ چیزیں فرض ہیں، نماز فرض ہے، پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ تو کیا ہے؟ ہم نے علم حاصل کیا، پڑھا کسی سے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے، ہم یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، ابھی کون سی عمر ہے ہماری؟ نہ خود پڑھے نہ بچوں کو پڑھایا۔ کون سا علم کیا ہے؟ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، حدیث پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اور جو علم حاصل کیا اس کو ٹرانسفر کرو دوسروں تک۔ یہ علم ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت پر۔ تو کیا ہم اپنا فرض نبھا رہے؟ نہیں نبھا رہے، تو ہمیں یہ فرض نبھانا ہوگا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محمد احمد محمود قاسم عاقب فاتن شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نذیر داع شاہد حاد مہد ماہن منجن ناہن رسول نبی امی تحامی ہاشمی ابتہی عزیز حریص علیکم رؤوف رحیم طٰ مجتبی طاسین مرتضی حامیم یاسین مرتضی حامیم مصطفیٰ یاسین مزمل اولا ولی مدثر یقین صدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی نزاری قریشی مزری نبی طوب حافظ کامل صادق امین عبداللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجیج اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے! اللہ تعالیٰ نے یہ نام سنبھال کے رکھا تھا پوری کائنات میں، جب آقا دو جہاں اس دنیا پہ تو نازل کیا گیا ہے۔ محمد احمد، کیا نام ہے! سبحان اللہ۔ میں نے اپنا نام اسی وجہ سے چینج کیا۔ میں نے کیوں رکھا؟ میرا نام تھا پرویز اقبال، لیکن میں نے یہ چینج کیا۔ میں نے کہا زندگی میں موقع ضرور ملتا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے۔ کیا جواب دیں گے کہ زندگی میں موقع ملا تھا، اپرچونٹی ملتی، آپشن ملے تھے، بہت ساری اختیارات تھے انسان کے پاس، بہت یہی تو اختیار ہے میرا کہ میں اپنا نام چینج، اخلاقی طور پر تو مجھے چینج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے ڈاکومنٹلی میرا ہے، لیکن مجھے چینج کرنا چاہیے۔ میں یوٹیوب کی دنیا میں آیا ہوں، اور میں نے کچھ مہینے پہلے میں نے اپنا نام چینج کیا، محمد اقبال۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے کچھ، ہمیں ایک آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چاہیے، کا نام چاہیے، بس یہ ساتھ لگ گیا، نسبت چینج ہو گئی۔ ہمیں نہیں چاہیے
کیا زندگی، ہم زندگی کر رہے ہیں، ہم زندگی جئیں گے دولت، واللہ خیر الرازقین، میرا رب بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق کے پیچھے جو لڑے گا، چھوڑ دو یار، رزق کے پیچھے، یہ جائیداد کے پیچھے چھوڑ دو، یہ خود تمہارے پیچھے لگے گا۔ رزق ایسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ رزق آپ کے پیچھے ایسے بھاگتا ہے جیسے موت آپ کے پیچھے آتی ہے۔ تو رزق کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں۔ کیا زندگی ابھی ہے، میں بیٹھا ہوں، ابھی چلا جاؤں، کیا میں جواب دوں گا؟ میری تو ابھی سے ہی قیامت شروع ہو جائے گی۔ قبر ہی میرے لیے قیامت ہے۔ قبر کے عذاب سے بچائے آپ کو اور ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ بہت مشکل سفر ہے جی، جو ساتھی چلے گئے، ہاں جو بچے چلے گئے ہیں، جو بچہ چلا جائے اس جہان سے، جس والدین کا بچہ چلا جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ فائدہ کر دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہمیں غم ہوتا ہے، اس کے غم، اس کا غم نہیں دور ہو سکتا، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو نبی اسلام کی حدیث مبارکہ سے یہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اس بندے کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان والدین کو پسند کرتا ہے جن کا بچہ چن کے وہ اگلے جہان میں بھیج دیتا ہے، وہ ان کی سفارش کرے گا۔ تو پھر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اخلاق حسنہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آخری یہی میں نے شعر پڑھا کہ کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کرے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے، سبحان اللہ، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو علیہ وسلم کی تو بات ہی کیا اور ہے نا۔ اس کی تو میں کہتا ہوں کہ امام الانبیاء، انبیاء نے دعا کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ مجھے نبی اسلام، سارے نبیوں نے دعا کی ہے۔ جب معراج پاک پہ گئے، جب معراج پاک کے نبی اسلام گئے ہیں تو کیا ہے رستے پہ؟ امامت کروائیے، نبیوں کی امام، ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا مقام ہے۔ جس کا جنت خود طواف کرے، ہم جنت مانگتے ہیں نا، اس کا کیوں نہیں طواف کرتے؟ جنت جس کے طواف کی تابع دار ہو، مطلب شوق رکھتی ہو، جنت جس کے بارے میں، ہائے ہائے، کیا شان ہے آپ کے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے جنت ترستی ہو، ہم جنت مانگتے ہیں۔ ہاں، جنت جس کے لیے ترستی ہے وہ کیوں نہیں مانگتے؟ ہائے ہائے، کیسی امت ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا امت ہے، کیا ہمارے نصیب ہیں۔ پھر بھی ہم پریشان ہیں، ٹینشنیں، یہ وہ، کیا اس دنیا سے جب لے کے جائیں گے، ہاں ایک نسبت بچ جائے، ہائے ہائے، کچھ بھی نہ بچے۔ ہمیں نہیں چاہیے جنت، کچھ بھی نہیں چاہیے، کوئی شوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت کے بعد درود شریف کا مقام، ہائے ہائے، کیا مقام ہے۔ بلکہ عبادت بھی قبول اس ٹائم ہوتی ہے جب عبادت سے پہلے، یعنی دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھا جائے۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی امام الانبیاء، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ اس میں سے صرف ہم ایک لفظ بھی پڑھ لیں، اس کی تشریح ہو جائے کہ محمد میم کے بارے میں بتاؤ، تو ہماری صدیاں گزر جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، ہم نہ پڑھ سکیں اس کے بارے میں۔ ساری دنیا کے قلم، درختوں کو قلم بنا دیا جائے،
ساری دنیا کے سمندر، پانیوں کو، دریاؤں کو، نالوں کو، سب کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، پھر بھی تعریف نہ لکھی جائے۔ ہائے کتنا مقام عطا کیا ہے اللہ کے نبی کو، کس نے؟ اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے کتنا مقام عطا کیا ہے کہ پورا قرآن نازل فرما دیا اور فرمایا کہ چلو جی جاؤ، رہتی دنیا تک جاؤ، قیامت تک آپ کی تعریف ہوتی رہے گی۔ یاسین، طٰہٰ، مزمل، کیا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں معراج پاک پہ تو کیا ہوتا ہے، وہاں واپسی پہ پھر کوئی یقین کرنے والا نہیں۔ آقائے دو جہاں وسلم نے جب اظہار کیا، بتایا کہ جی میں تو مطلب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آیا ہوں، آسمان سے چکر لگا کے آ گیا ہوں، تو کون مانتا تھا؟ ابو جہل جیسے لوگ، ہاں کوئی بھی نہیں ماننے والا۔ اس ٹائم تھا حضرت ابو بکر صدیق، صدیق کا لقب ملا، ابو بکر سے صدیق بنا۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے عطا کیا، ایک چیز عطا کر دی اپنے نبی کو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا بانٹ، سنتے دے دی، لکھ کے دیا۔ کیسے کہ 10 صحابی جنتی ہیں، 10 مبشرہ، ایسے تو نہیں نا، عطا کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ کاش ہم بھی اس ٹائم ہوتے۔ کیا خواہش تو ہے نا، خواہش کا اظہار تو کر سکتے ہم، اتنا بھی نہیں ہے یار۔ اپنے خیال پہ کہتے ہیں نا، انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، انسان بہت بڑی چیز ہے۔ ابھی خیال کرو، خیال پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، کرو نا۔ کچھ لوگ کدھر جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس ٹائم میں مدینہ منورہ میں ہوں۔ 2 منٹ خیال کو اللہ نے اتنی انسان کو پاور دی، ایک انسان کے عقل کو اتنی پاور دی اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو نا، تھوڑا سا 1 منٹ خیال تو کرو، میں جی مدینہ منورہ پہنچ گیا، مکہ مدینہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی، میں طواف کر رہا ہوں، مسجد نبوی میں ہوں۔ 2 منٹ کے لیے اپنے آپ کو تصور، اتنا بھی نہیں کرتے، اتنا اپنے آپ کسی کے خیالوں پہ کنٹرول نہیں ہے، سوچ پہ کنٹرول نہیں ہے۔ سوچ کو تو مثبت رکھنا چاہیے، مجھے اپنے خیالوں کو تو درست رکھنا چاہیے۔ دنیا آپ کے 1000 مخالف ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن کیا ایک دن مرنا نہیں ہے؟ جنگ میں بھی مرنا ہے، بستر پہ بھی مرنا ہے، لیکن دلیری سے مرو۔ جو رات قبر میں ہے وہ بحر نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں ڈرتے؟ کوئی ہمیں بچا سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ تو پھر ہم کہیں کہ جناب فلاں بندہ ہمیں بچا لے گا، زندگی دے دے گا۔ زندگی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو مخلوق آئی ہے، جس پہ اللہ نے روح ڈالا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، جو نفس بھی اس دنیا میں آیا، جو ذی روح آیا، اس میں روح ڈالی گئی۔ کوئی جانور ہے کہ جس طرح پرند چرند سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن حساب کن سے ہوگا؟ انسانوں اور جنوں سے، 2 مخلوقات ہیں۔ جن ہمارے ساتھ ہیں، نظر نہیں آ رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ نے ان کی بھی زندگی بسر کی ہوئی ہے، کیا میرے اللہ کا جان ہے۔ اور اپنے آخری نبی حضرت محمد کو اتنی طاقت دی کہ نبی وسلم کو پتہ چل جاتا تھا۔ تو اچھا، بات ہو رہی تھی کہ آقا دو جہاں وسلم کے اخلاق حسنہ کی کیا مثال ہے، کیا شان ہے۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں
کہ ایک درود شریف بھی نہیں پڑھتے، صبح اٹھیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ آپ اسلام غریبوں کے ہمدرد اور غم گسار تھے۔ مشکلات مطلب جب مشکل پیش آتی تھی، مشکلات دوسروں کے کام آنے والے، مشکلات میں دوسروں کے کام آنے والے اور دشمنوں کے غم بانٹنے والے تھے، دشمنوں کے بھی غم بانٹنے والے تھے۔ آپ اسلام فقیروں، بےکسوں، یتیموں، غلاموں سب کی سرپرستی کرتے تھے۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان، کیسا نبی دیا، کیسی امت بنایا۔ ہائے ہائے ناشکر مت بنو۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم جناب کوٹھیوں کے مالک ہوں، زمینوں کے مالک ہوں، بڑے بڑے گھروں کے مالک ہوں، پلاٹ ہوں، بڑی بڑی نوکریاں ہوں، جاب ہوں، پیسہ ہو، گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، لیکن یار کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم کس کی امتی ہیں؟ ہمیں نسبت کس کی مل جائے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو نسبت چاہیے، ایک نسبت، وہ محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی نسبت چاہیے۔ اس امت میں رہتے ہوئے بھی ہم اللہ سے یہ دعا نہ کریں، یا اللہ، یا اللہ، امت میں پیدا کیا ہے، پھر مسلمان بنایا ہے، تو یا اللہ کلمہ نصیب کرنا، سب سے بڑی بات کلمہ۔ جب کلمہ پڑھ لیں گے تو شفاعت ہو جائے گی، کیونکہ ہم مسلمان جب مریں گے، وہ دن، وہ کہتے ہیں نا مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑی بات ہی نہیں ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے مسلمان مرنا، سبحان اللہ، اس سے بھی بڑی بات ہے مسلمان مرنا، کیونکہ مسلمان تو بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں، آپ دیکھو، لیکن جو مسلمان مرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہی اللہ کو پسندیدہ ہے، وہ اسی کی شفاعت کریں گے، مدینے والے اسی کی شفاعت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطا کار کو معاف فرما دینے والے، اپنے مخالفوں دشمنوں سے اپنے کردار کا لوہا منوانے والے، لڑائی جھگڑوں اور فساد کا کلہ کما کرنے والے، مختلف قبیلوں کو شیر و شکر کرنے والے۔ جب آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آئے تو کیا ہوا؟ ہر قبیلہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہا تھا، لڑائی، بہت اندھیرا تھا، لڑائی جھگڑے، ڈاکے، چوریاں، ہر چیز ایک اندھیرا تھا، اندھیرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا پہ آئے، روشنی لے کے آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، پوری دنیا، پوری زندگی، پوری دنیا پھر لیں لیکن کچھ بھی نہیں ملے گا جب تک یہ شرف حاصل نہ ہو کہ محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ محمد اور دوسرا حصہ نصیب ہو جائے۔ پہلا حصہ بڑے لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن جب نازل کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ساتھ لگایا کہ کمپلیٹ تمہارا ایمان تب ہوگا کہ محمد عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو۔ نہیں مانیں گے تو بالکل جی اپنا ہمارا نقصان ہے، ہم نقصان میں، ہم گھاٹے میں، کچھ بھی کر لیں اس دنیا جہان میں، ہم جتنے بڑے بن جائیں کچھ بھی نہیں ہے، سب زیرو ہے۔ عرب کی وہ سرزمین کی جس پر کئی سو سالوں سے جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی،
تھوڑے عرصہ میں اس کی حالت کو تبدیل کر دیا. وہ کون ہیں؟ اب کشتی اسلام کو کفر و شرک کی لہروں کا کوئی خوف باقی نہ رہا، کیونکہ محمد عربی آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ وسلم نے ہوا کا رخ ہی پھیر دیا، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا. قریش مکہ کی سرکشی اور ہٹ دھرمی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. یہ واقعہ سنیں. حضرت عثمان 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے. یہ محبت دیکھیں، محمد عربی سے محبت، اپنے نبی سے، صحابہ کرام کی محبت دیکھیں. ہم بھی کہتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں جی ہم محبت کرنے والے ہیں، ہماری کیا محبت ہے، ہم کون ہیں جی. مگر ان پر اثر نہ ہوا. قریش کو سمجھاتے رہے حضرت عثمان غنی، لیکن ان پر اثر نہ ہوا. آپ وسلم انہوں نے حضرت عثمان کو کیا بولا تھا پتہ ہے کفار مکہ نے، کہ آپ یار حج کر لیں، آپ حج کر لیں، آپ زیارت کر لیں کعبۃ اللہ کی، لیکن محمد عربی اور ان کے ساتھی نہیں کریں گے کیونکہ آپ ہمارے جاننے والے ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں یہ وہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھی نہیں آئیں گے میں نہیں آؤں گا. میں بھی زیارت میں، میری زیارت کیا ہے کیا صحابہ کرام کا پیار تھا، محبت تھی. ہم بھی کہتے ہیں ہم محبت کرنے والے ہیں. کیا شان ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے ٹیم بھی ایسی دی. ہائے 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 سبحان اللہ، کیا شان ہے صحابہ کرام کی. پھر ہیں ایسے صحابہ کرام محفل میں بیٹھتے تھے کہ جیسے کوئی جناب نا، کیا شان ہے، جدھر کوئی آیا ادھر بیٹھ گیا محفل میں. اس نے کہتے ہیں نا کہ اوپر آ کے پرندہ بھی بیٹھ جاتا تھا، اگر بیٹھ جائے تو وہ بالکل نہیں ہلتا سو. جدھر حکم ہوا ادھر بیٹھ کے، دروازے میں تھے دروازے میں، اندر تھے اندر، کہیں بھی تھے، مسجد سے باہر تھے اندر تھے، کہیں تھے کھڑے تھے، وہاں جکڑ گئے، ساکن ہو گئے. یہ محبت تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ کرام کی کیا حالت ہوتی، وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. ہائے ہائے، یہ محبت ہے محبت کرنے والے. نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ کی سیرت طیبہ میں سے ایک میں آپ کو مطلب ایک چیز مطلب جو صلح حدیبیہ کے لحاظ سے میں تھوڑی سی چیز آپ کو بیان کرتا ہوں کہ وہاں کیا ہوا، اور محبت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ دیکھیں. صلح حدیبیہ 6 ہجری میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جو تاریخ میں صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا. چونکہ یہ صلح جو حدیبیہ کے مقام پر ہوئی، اس لیے اس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا. تو اس میں کیا ہوا، اس کا پس منظر میں پیش کرتا ہوں. پس منظر سنیے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ دیکھیں، اپنے نبی پہ رشک کیجئے. ہائے ہائے قربان جاؤں. صحابہ کرام کیا فرماتے تھے، کیا عرض کرتے تھے جب نبی اکرم کہتے کہ اے طلحہ، اے ابو بکر، اے علی، تو کیا آگے جواب کیا ملتا تھا کہ قربان جائیے اے اللہ کے نبی، ہمارے ماں باپ قربان، ہماری اولادیں قربان آپ پر، آپ فرمائیے. یہ جواب ہوتے تھے. کیا شان ہے اس نبی کی اور کیا شان ہے صحابہ کرام کی. پھر ایسا نبی، پھر ایسا امام الانبیاء، اخلاق حسنہ.
میں سے ایک چیز میں تھوڑی سی بس کوٹ کروں گا، صلح حدیبیہ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، مکہ میں مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا گیا تھا، بس تنگ آ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، آرڈر آیا کہ ٹھیک ہے جی ہجرت کر جاؤ یہاں سے۔ ہجرت کرنے کا اس لیے حکم بھی ہے کہ جس علاقے میں آپ کو تنگ کیا جا رہا ہو، آپ کے حقوق سلب کیے جا رہا ہوں، آپ کے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے ہوں، آپ کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ آپ اسلام پہ چلنا مشکل ہو جائے آپ کا، تو کیا ہے آپ وہاں سے اس علاقے کو چھوڑ دو اللہ کے لیے۔ ہجرت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے یہ۔ مائگریشن، ہجرت کر جانا، ٹھیک اپنی نیت ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی نیت ہوتی ہے، لیکن بنیادی نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑا، اس علاقے کو میرے اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے کیونکہ ہمارے نبی حضرت وسلم نے چھوڑا تھا، اس کو اللہ کا حکم آیا تھا۔ اچھا، مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، مکہ سے مدینہ منورہ، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تھے، ہائے 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 کتنا دل کرتا تھا، ان کے دل طواف کعبہ کے لیے بے قرار تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی حال تھا کعبہ کے لیے۔ جب ایک واقعہ آپ اور سناؤں کہ نبی اکرم جب حکم آیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جاؤ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کو سلایا تھا اپنے بستر پر، کیونکہ لوگوں کی امانتیں کمرے میں پڑی تھی، وہ بھی واپس کرنی تھی۔ کیا شان ہے، کیا زندگی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی۔ جب کفار مکہ آئے تو وہاں دیکھا تو حضرت علی بستر پر تھے، کیا شان ہے علی کی، مولا علی کی۔ ایسے نہیں سلایا جاتا، ایسے نہیں نامینیٹ کیا جاتا، یہی نسبت اللہ کرے کہ کسی ایک نسبت سے بھی ہمیں بخشوا دیا جائے، ایک علی کی نسبت ہو جائے، ابو بکر کی، عمر کی، حسن حسین کی، ہے کس کا نام لیا ہے؟ حسن حسین، سبحان، حسنین کریمین، جنت کے دو پھول، جنت کے جوانوں کے دو پھول، حسن حسین۔ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین میرے سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ چیز تو سمجھ آتی ہے کہ حسین کس سے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، لیکن یہ چیز سمجھنا بہت بڑی حکمت چاہیے، دین کی سمجھ چاہیے۔ اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں یہی چیز سمجھ آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں حسین سے ہوں۔ حسین جب شہید ہوئے، سر نیزے پہ تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ حسین سے زندہ ہوئے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مرگ یزید کیا کہتے ہیں نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، قربانی مانگتی ہے، یہ ہر چیز قربانی مانگتی ہے۔ ہم کہیں کہ جی آپ کام بھی نہ کریں، نماز بھی نہ پڑھیں، زکوٰۃ بھی نہ دیں، سود کھاتے رہیں ساری زندگی، سود کھا کھا کھا، اللہ رسول کا جس کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں وہ کام ہم کریں۔ سود کے بارے میں کتنا بڑا جناب حدیث پاک میں آتا ہے کہ، بلکہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ اللہ اور رسول اس کے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان ہے۔ کیا کچھ تو ہے نا اس میں، بس ہمیں ان چیزوں میں نہیں جانا، ان چیزوں میں جانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرما دیا، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، بس یہ دو چیزیں جب فرما دیا
منع فرما دیا تو منع ہے بس. یہ کیا ہے کہ جناب نہیں. شان ہے رسولوں کے رسول کی. سبحان اللہ. یہ بھی ہمیں اعزاز ہے کہ ہم بیان کر رہے ہیں. ہم بیان کریں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے. تو اور کیا چاہیے دنیا میں کہ نبی اکرم کی شان کے بارے میں تھوڑی سی 2-3 لفظ کہہ دیں، ہماری اتنی اللہ ہمت دے دے تو اور کیا چاہیے. ہم کتنے لوگوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، کر 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 زمانہ بڑا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں افسر ایسا ہے، فلاں یہ افسر، وزیر اعظم، صدر، یہ وہ کہانیاں. کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے. اس پہ آئیں، اس پہ آئیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ نہ آتے تو بس ہم ان کی وجہ سے شکر الحمدللہ ہم آ گئے. اچھا، مسلمان جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کو نہ جا سکے تو بے قرار تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار تھے. 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. ہائے ہائے، کیا شان ہے، کیا شان ہے. خواب میں پھر خواب بیان کیا صحابہ کرام سے کہ آؤ میں آپ کو ایک خواب سناؤں. صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے کہ آج ایک خواب سنائیں گے حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں. تو کیا ہوا، اس خواب کا ذکر فرمایا تو انہوں نے بے حد خوش ہوئے. صحابہ کرام بے حد خوش ہوئے. تو انہوں نے اسے غیبی اشارہ سمجھا کہ واقعی زیارت ہونے والی ہے. جی زیارت ہونے والی ہے. تو زیارت کیسے پھر ہوئی یا نہ ہوئی، میں یہ صرف صلح حدیبیہ کا پس منظر پیش کر رہا ہوں کہ صلح حدیبیہ میں نبی اکرم کے اخلاقیات کیا تھے. مطلب کیسے اس چیز کو ایک جھگڑا ہونے والا، جنگ چھڑنے والی، اس کو مینیج کیا گیا، وہ اخلاق حسنہ سے کیا گیا. میں آپ کو بالکل جی بتانے والا ہوں اس کے بارے میں. تو اس خواب کا ذکر جب فرمایا تو انہوں نے صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ ابھی غیبی اشارہ مل گیا ہے تو ابھی تو ہم لازمی جائیں گے. بالکل جی، مطلب کعبہ کی زیارت کے لیے لازمی جائیں گے. تو انہوں نے مطلب اصرار کیا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں جانا چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد و نواح کی مسلمان آبادیوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ زیارت بیت اللہ کا شوق رکھنے والے وہ بندے اکٹھے ہوں. تو کیا شان تھی مشرم کی. جب اعلان فرمایا تو صحابہ کرام ٹوٹ پڑے. جاؤ تب جاؤ کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے، ہم نے جانا ہے. کیا شان ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہونے کی تیاری کر لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنہوں نے جانا ہے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے، کون نہ جاتا. وہ بد نصیب ہی ہوتا ہے جو کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے نہیں جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ذی القعدہ 6 ہجری کو عمرہ کے ارادہ سے 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ خالصاً عمرہ کا تھا. دیکھو نا نیت کیا تھی، عمرہ کہ صرف عمرہ کرنا ہے. اس لیے اعلان فرما دیا کہ کوئی شخص مسلح نہ ہو، یعنی کہ تلوار نیام سے نہ نکالے. نیام میں رکھی ہوگی، بہن نکالنے کی ضرورت نہیں. مسلح نہ ہو، صرف تلوار ساتھ ہو اور وہ بھی نیام میں ہونی چاہیے، اور کوئی چیز نہیں لے کے جانی. یعنی کہ پھر وہ سمجھے کہ انہوں نے جنگ کی تیاری کی ہے. جو نیت تھی اسی پہ قائم، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی فریب نہیں. کیا شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کرام نے قربانی کے لیے جانور ذبح کیے.
ذبح کرنے کے لیے ساتھ لے گئے قربانی کے جانور، احرام باندھا اور مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معروف راستوں سے ہٹ کر انجان راستوں سے ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر جا پہنچے، مگر قریش مکہ نے مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں، اور دیکھیں کیسے اخلاق حسنہ تھے، اور کیسے مطلب ڈیل کیا گیا جب ان کا داخلہ ہی بند کر دیا گیا کہ شہر میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ تو کیا ہوا پھر آگے دیکھتے ہیں جی۔ تو پھر کس کو بھیجتے ہیں آگے؟ سفیر بنا کے کس کو بھیجتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ روانگی کرتے ہیں، سفیر بھیجتے ہیں اپنا، جس کا نام ہے عثمان غنی۔ قریش مکہ کی سرکشی اور ہٹ دھرمی دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا، تاکہ وہ کفار مکہ کو سمجھائیں کہ مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں بلکہ صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں، صرف بیت اللہ کی زیارت کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہمارا۔ نبی اکرم کا پیغام لے کے گئے حضرت عثمان غنی۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام وہاں پہ موجود ہیں۔ آگے کون گئے؟ صلح حدیبیہ کے مطلب یہ صلح جہاں ہوئی وہاں حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں مطلب مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا پیچھے، یہ مدینہ سے جاتے ہوئے مطلب رستے پہ آتا ہے، لیکن مکہ کے قریب ہے، حدیبیہ کا مقام ہے۔ تو کیا ہوا؟ جب حضرت عثمان غنی وہاں پہ پہنچے تو ان کفار مکہ کو سمجھایا کہ ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ہم کوئی جنگ کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم زیارت کعبہ کر سکیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کر سکیں۔ حضرت عثمان 3 دن تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام حضرت عثمان کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے کہ افواہ پھیل گئی کہ کفار مکہ نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ یہ افواہ پھیلائی گئی، یہ جو آج بھی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، ان کی بنیاد دیکھیں پہلے سے رکھی ہوئی ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو کیا ہوا پھر؟ بیعت رضوان ہوئی، بیعت رضوان، بیعت کی گئی کہ بدلہ لینا ہے۔ ابھی ہم نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے، لیکن انہوں نے قتل کر دیا۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کا ارادہ کیا، اور صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ایک بیعت لی، اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ یہ خالصتاً کس کے لیے تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی، ان کا بدلہ لینے کے لیے، ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے تھی۔ تو صحابہ کرام نے انتہائی جوش و جذبہ کے ساتھ بیعت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر، کیا شان ہے، ہائے ہائے، کاش ہم بھی ہوتے، دل جذبات ہونا چاہیے، نیت ہونی چاہیے، خواہش تو اظہار کیا کرو، ہم بھی قربانی دیتے، ہم بھی، سبحان اللہ۔ انتہائی جوش و جذبہ کے ساتھ بیعت کی، انہوں نے اپنے دست مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے کر حضرت عثمان غنی کی طرف سے بھی بیعت لی۔ یہ ہے
بیت رضوان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت کے وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے اور اس بیت کو بیت رضوان کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلمانوں کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے، یہ جاسوسی کا نیٹ ورک اس ٹائم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بنیاد رکھی، جاسوسی ہونی چاہیے، یہ ملکوں میں چلتی ہے، انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ چلتی ہے۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے خون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے قسم کھا لی ہے، ابھی قسم کھا لی ہے کہ ہم اگر انہوں نے واقعی شہادت کی ہے اور قتل کیا ہے عثمان غنی کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی اس کا بدلہ لیں گے، تو اس کو بیت رضوان، اس بیت کو بیت رضوان کہتے ہیں جو ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی۔ ہم قسم کھا لی، قسم کھائے تو وہ ڈر گئے، تو انہوں نے نہ صرف حضرت عثمان غنی کو واپس کر دیا، مسلمانوں میں بھیجا، بلکہ اپنا ایک سفیر ابن عمرو کو بھی صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا۔ انہوں نے ایک اپنا سفیر بھی بھیجا، اس نے خاصی طویل گفتگو، تاہم صلح ہو گئی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی تھے تو صلح حدیبیہ کی شرائط وہ لکھ رہے تھے، تو کفار مکہ کی طرف سے ایک شرط تھی کہ ہم تو محمد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے، نعوذ باللہ، تو یہ نہ لکھا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ علی رسول اللہ کو ختم کیا جائے، ہو تو نہیں سکتا، اللہ معاف کرے، لیکن وقتی طور پہ لکھ دیا جائے، جو آج تک وہ شرائط لکھی ہوئی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں علی، یا رسول اللہ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی میں بات عرض کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اخلاق اعلیٰ تھے، کتنے اخلاق، اس چیز کو، لڑائی جھگڑے کو، جنگوں کو ختم کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ کیا شان ہے ہمارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جنہوں نے ہمیں کیا کیا سبق دیے۔ اس بیت کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اس کا بالکل ذکر آتا ہے۔ ترجمہ اس کا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے خوش ہوا، اور جو صدق و خلوص اور ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر، یا اللہ کو معلوم تھا کہ کون سچا ہے، کون دل سے کر رہا ہے، یہ اللہ کے راز ہوتے ہیں، دلوں کے راز، دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے۔ اس بیت کو اس لیے بیت رضوان کہتے ہیں، بیت رضوان کہتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہی عرض کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جرأت مندی اور حوصلے کا اظہار کیا وہاں، اور ایک جنگ برپا ہو چکی تھی اس کو ٹالا، تو وہ کیسے ٹالا اس کا جی پس منظر میں پیش کرنے والا ہوں آپ کی خدمت میں، تو آپ بالکل جی ہمارے ساتھ ٹھہریے گا، اور آپ کو میں ابھی پیش یہ کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس چیز کو ہینڈل کیا، اور اس یعنی کہ جنگ ایسے تھا کہ جیسے جنگ لگنے والی ہے، لگ چکی ہے، تو پھر ہوا کیا، صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھی، مطلب وہ کیسے اس کو ٹالا گیا، انہوں نے کیا شرائط رکھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شرائط تھی، اور صحابہ کرام کی مشاورتیں جو شرائط طے ہوئی تھی وہ سنیے گا، ملاحظہ فرمائیے گا۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھی کہ سہیل ابن عمرو کفار مکہ میں بڑا عقل مند اور معتبر مانا جاتا تھا۔ کون؟ سہیل ابن عمرو۔ اچھا، اس نے جو شرائط پیش کی وہ میں ابھی آپ کو پیش کرتا ہوں۔
مسلمان، پہلی یہ ہے کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں۔ کتنی بڑی کڑی سخت شرط رکھ دی انہوں نے کہ اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ پہلی سخت شرط، پہلی شرط سنیں کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن رہیں، صرف 3 دن۔ تو پھر دوسری شرط، ابھی شرطیں ان کی سنیں، تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار ساتھ نہ لائیں اور تلوار بھی نیام میں ہوگی، دوسری شرط۔ چلو یہ ماننے والی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر جی آگے مکہ مکرمہ میں تیسری شرط ہے، مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں، البتہ اگر کوئی مسلمان مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے تو اسے نہ روکیں۔ مدینہ سے جو آئے گا مسلمان اگر وہ رہنا چاہتا ہے تو یہ بھی سخت شرط ہے۔ کتنی سخت شرطیں پیش کر رہے ہیں کفار مکہ، اور نبی وسلم برداشت کر رہے ہیں۔ آقا دو جہاں بیٹھے ہوں آپ کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اچھا، پھر چوتھی شرط کیا ہے؟ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا، اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ البتہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر یعنی کہ اپنا مذہب چھوڑ کر مکہ مکرمہ آیا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا۔ یعنی کہ ساری اپنی طرف ون سائیڈڈ شرائطیں تھیں۔ عرب قبیلے، آگے 5ویں ہے کہ عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں، یعنی کہ وہ آزاد ہوں گے۔ عرب قبیلے مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے۔ کتنی کڑی شرطیں رکھ دی۔ یہ معاہدہ دونوں فریقین کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا۔ یہ شرط بہت سخت تھی اور وہ ون سائیڈڈ شرائط تھی، اور ساری منوا کے پھر انہوں نے ایک اور شرط رکھ دی کہ یہ کیا ہوگا، یہ معاہدہ دونوں فریقین کے لیے 10 سال کی مدت کے لیے ہوگا۔ ابھی یہ شرطیں طے ہوئی تھیں اور معاہدہ باقاعدہ لکھا نہیں گیا تھا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ طے تو ہوئی تھی، لکھ رہے تھے، لیکن حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، کفار مکہ کی قید سے بیڑیوں سمیت بھاگ کر حضور کی خدمت میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر امان کے طالب ہوئے، تو کیا ہوا؟ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کیا؟ سہیل بن عمرو کے مطالبے پر واپس کر دیا، کیونکہ معاہدہ طے پا چکا تھا۔ کیا شان ہے ہمارے نبی کی! ابھی دیکھو نا، شرائط طے ہوئی اور لکھ رہے تھے اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو یہ واقعہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں وعدہ کر چکا ہوں، یہ شرائط ہو چکی ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ دیکھیں کیا شان ہے۔ اور ہم پھر بھی ناشکر ہیں کہ ہم یہ ہیں، وہ ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، وہ کیوں نہیں سنتوں پہ عمل کرتے تو ہماری زندگی میں سکون آئے۔ اچھا، تو معاہدہ طے پا چکا تھا، تو معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تحریر فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ معاہدہ یہ صلح حدیبیہ کا لکھا گیا تھا، اگرچہ صلح کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں، مظاہروں کے واقعی ظاہر بھی لگتا ہی ایسے تھا، بلکہ تھیں، خلاف تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، فتح مبین قرار دیا۔ کیا شان ہے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصہ میں عرب کے باہر قبائل کیا
عرب کے باہر قبائل اور حکمرانوں کو خطوط اور سفیروں کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، اور اگلے 2 سالوں میں یعنی 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اسلام کی دعوت دی سفیروں کے ذریعے اور خطوط کے ذریعے، اور اگلے 2 سالوں میں یعنی 8 ہجری کو، کس کو؟ 8 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے 10,000 لشکر کے ساتھ خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اربوں خربوں درود و سلام محمد وسلم پر اور ان کی آل پر۔ کاش کہ ہمارے یہ نسبت ہی ہمیں مل جائے، بس کچھ نہیں چاہیے اس دنیا جہاں سے، صرف محمد عربی کی نسبت چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں اچھا، فتح کر لیا مکہ مکرمہ کی فتح، گویا پورے عرب کی فتح تھی۔ یوں اللہ تعالیٰ کی فتح مبین کی بشارت پوری ہو کر رہی۔ کیا شان ہے، کیا شان ہے ہمارے نبی کی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود بشارتیں دے رہا ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہو کر رہے گا، اور ایسا ہوا۔ کیا شان ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محمد احمد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حاشر رشید مشہود بشیر نذیر داع شاف ہاد مہد منج ناہ رسول نبی امی حامی ہاشمی ابتہی عزیز حریص علیکم رؤوف الرحیم، طٰہٰ مجتبیٰ توسین مرتضیٰ حامی مصطفیٰ یاسین، اولا مزمل ولی مدثر عتیم مصدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی نزاری قریشی مزری نبی توبہ حافظ کامل صادق امین عبداللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجیح اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اچھا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم سے پوچھا کہ وہ 40 حدیثیں کیا ہیں؟ وہ 40 حدیثیں جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو ان کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا، جو ان کو یاد کر لے گا جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ سے کیا کیا بتایا، میں بالکل آپ کو پیش کرنے والا ہوں۔ وہ کون سی حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہیں اور اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے بتایا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، شان اخلاق حسنہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یہ پہلی حدیث، یعنی کہ جس کو کوئی یاد کر لے، اس کا ترجمہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اور آخرت کے دن پر ایمان، اور فرشتوں کے وجود پر ایمان، اور سب آسمانی کتابوں پر جناب ایمان، اور تمام انبیاء پر ایمان۔ اس کا میں آپ واضح تھوڑا سا بیان کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نا معراج پاک پہ تو وہاں لکھا ہوا تھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ اتنا پسند ہے کہ اگر آپ 100 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ لیں تو کیا ہوتا ہے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کون سی حدیثیں بیان کی ہیں جن کو میں بالکل مفہوم کے ساتھ ان کو سادہ کر کے بیان کروں گا جو سمجھ میں آ جائیں۔ تو وہاں انبیاء پر ایمان، 5ویں، 6ٹھی یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر ایمان، کہ ہم نے دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہی زندگی ہے، مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہوگا، یوم محشر ہوگا اور ہوگا، بہت سخت دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی شفاعت فرمائے نبی اکرم کے ذریعے۔ اچھا، اس کے بعد 7ویں ہے اور تقدیر پر کہ اچھا اور برا، بھلا اور اچھا، بھلا اور برا جو ہوگا کس کی طرف سے ہوگا؟ وہ میرے اللہ کی طرف سے، میرے اللہ کریم کی طرف سے۔ اچھائی اور برائی کی تقدیر پر ایمان لانا کہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بیان کر چکا ہوں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، یہی چیز۔ اور گواہی دے پہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بالکل جی، اور ہر نماز کے وقت کامل وضو کر کے نماز قائم کرے، کامل وضو کر کے۔ اچھا، میں یہاں پہ وضو کی دعا بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کی محفل لگی تھی اور ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میرے گھر برکت نہیں ہے، قرضوں میں رہتا ہوں، گھر میں برکت کے لیے کوئی چیز فرما دیں، مجھے بتلا دیں، مجھے تفویض کر دیں، ایک تعلیم فرما دیں، کوئی چیز مجھے بتا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، وضو میں رہا کرو، آپ کے گھر برکت آئے گی۔ اور وضو کے کرنے کی ایک دعا ہے، اللہم اغفر لی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، رزق کے بارے میں ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ بالکل جی، یہ برکت آئے گی۔ اور دوسری ایک میں آپ کو بیان کر دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی تھی اور صحابہ کرام کی مطلب جماعت بیٹھی ہے، تو ایک صحابی آئے، ایک دیہاتی تھے کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں برکت نہیں ہوتی، آپ مجھے کوئی تلقین کیجیے، کوئی چیز بتا دیجیے، میں قرضے میں ڈوبا رہتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، 3 کام آپ کر لو، اس کے بعد اس میں برکت کی دعا، برکت کی ضمانت میں دے دیتا ہوں۔ 3 کام، صرف 3 کام۔ وہ کون سے 3 کام ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ دیا کرو، چاہے کوئی گھر ہے یا نہیں، گھر خالی ہے یا بھرا ہوا ہے، گھر خالی ہے، بند ہے، جس طرح آپ گھر میں آ گئے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوسری چیز کہ مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، درود پاک پڑھ لیا کرو۔ تیسری چیز
کہ جب یہ چیزیں کر لو تو پھر اللہ کی تعریف بھی کر دیا کرو، یعنی کہ سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیجئے۔ جب یہ چیزیں فرما دیں تو ان کو بنانا چاہیے، پھر گھروں میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہماری لائف میں ہم تو مر گئے، ہم یہ ہو گئے کیونکہ ہم نے عمل ہی نہیں کیا جو اللہ اور اللہ کے رسول ہے۔ پھر برکت آتی ہے کہ نہیں ہمارے گھروں میں؟ پھر کیا ہوا کہ ہم کیا اپنے پیسوں سے، اپنی رقم سے، اپنی جو بچت ہوتی ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں؟ زکوٰۃ اگر اس ہیں تو صدقہ نکالتے ہیں کہ کیا یہ چیزیں ہمیں کون سکھائے گا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کی بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ تو بس یہ جب دین کی سمجھ آ جائے، جب بندہ کیا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ یا علی کس طرح پتہ چلے گا کہ ایک چیز ہمارے پہ آ گئی، آزمائش ہے یا مصیبت ہے، یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو وہ چیز اگر اللہ کے طرف موڑ دے، اللہ کی یاد کی طرف، اللہ کے لیے سجدے کریں، آپ اللہ کے ہاں جائیں اور گڑ گڑا کے روئیں، یعنی کہ آپ کا جو جھکاؤ ہے اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ وہ مصیبت نہیں ہے، وہ آزمائش ہے اور وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہاں ایک اور چیز کہ اگر وہی چیز آپ آزمائش اور مصیبت سمجھ رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں رہے کیا رہے، اگر وہ چیز یاد رکھنا آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، سائڈ پہ مار دے، سجدوں سے غافل کر دے، اللہ کی یاد اور اللہ کے سامنے آپ گڑ گڑاؤ نہیں، رو نہیں اور اس سے مانگو نہیں، اللہ والا رستہ چھوڑ دو، تو اس کا مطلب ہے وہ مصیبت ہے، وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ پھر جی دسویں کیا ہے؟ دسویں میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں جن کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ میں ان کا مفہوم آپ کو بتاؤں گا، ان کا مفہوم بتاؤں گا۔ مفہوم کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنا بہت ضروری ہے، معاشرہ ایسے نہیں چلتا۔ یہ غریب مسکین، یہ مسافر، یہ کدھر جائیں گے؟ جن کے پاس دولت ہے ان کو نکالنی ہوگی، باہر لانی ہوگی، ایسے نہیں معاشرہ چلے گا۔ پھر جی 11ویں ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے رکھنا، بالکل جی 30 روزے ہیں، 29 روزے ہیں، یہ لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد عورت کو نصیب کرے اور اسی میں موت ہماری خواہش ہے۔ پھر جناب 12ویں حدیث پاک ہے جس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے، 40 میں سے، اگر مال ہو تو حج کرے، اگر استطاعت رکھتا ہو، اتنی رقم ہو، اتنا امیر ہو تو اس کو حج کرنا چاہیے مکہ مکرمہ۔ ٹھیک ہے۔ 13واں 12 رکعت سنت مؤکدہ روزانہ ادا کرے، یعنی کہ صبح سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے قبل 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ سمجھ آئیے اب؟ 12 رکعت سنت مؤکدہ، سنت ایک غیر مؤکدہ ہوتی ہے اور ایک مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ وہ ہوتی ہے جن کے ادا نہ کرنے سے گناہ ہوتا ہے، اور سنت غیر مؤکدہ وہ ہوتی ہے جن کے نہ ادا کرنے سے کوئی گناہ نہیں، اگر ادا کیا جائے ان کو تو ثواب ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ روزانہ ادا کرے، میں سنتے ٹوٹل بتا رہا ہوں، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، صبح سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے قبل 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت
اور عشاء کے بعد 2 رکعت۔ 14ویں حدیث پاک 14ویں کیا ہے؟ وطر کسی رات میں نہ چھوڑے۔ وطر، ہمیں تو وطروں والی دعا ہی نہیں آتی، دعائے قنوت جس کو بولتے ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو یہ چیزیں مطلب وہ سمجھنے اور سمجھانے کی طاقت عطا فرمائے، طاقت، اور اس کو دین کی سمجھ ادا کرائے۔ دین بہت بڑی چیز ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اسلام اسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، وہ اسلام ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مذہب، اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، مذہب ہی نہیں۔ مذہب میں صرف عبادت ہوتی ہے، دین میں عبادت بھی ہوتی ہے اور سارا نظام زندگی ہے۔ یہ ہے دین، اس کو بولتے ہیں۔ اس میں ساری زندگی محیط ہو، سارا نظام، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا، معاشرے کے تعلقات، یہ ساری چیزیں دین میں آتی ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ دین صرف اسی چیز کا نام ہے کہ عبادت کرنا اللہ کی، یہ قطعاً غلط ہے۔ اچھا، 15ویں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ 16واں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث شہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحج القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الحادی البدیع الباقی الوارث الرشید الصبور۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدہ الاول والآخر۔ وہ کب سے ہے ہم نہیں جانتے، اس بارے میں گھسنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ سب سے اول تھا، وہ تھا، ہے اور رہے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، واحد اللہ ہے جو کہتا ہے مجھے تو کہو، تو کسی کو تو بولو تو صحیح، آپ بولنا پڑتا ہے، تم بولنا پڑتا ہے، جمع کے صیغے میں آتے ہیں۔ اللہ تو ہے میرے پروردگار، تو مجھے یہ دے دے، تو مجھے یہ دے دے، کیا شان ہے اس رب کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ 15ویں حدیث پاک ہے۔ 16ویں ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ والدین کی نافرمانی جائز نافرمانی، یہ نہیں ہے کہ اگر وہ رستے سے ہٹ جائیں اور اسلام پہ آپ کو نہ چلنے دیں تو آپ ان کے ساتھ رہیں، تو یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام کی مثال بالکل جی ہے، تو والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ 17ویں پوائنٹ یہ ہے، حدیث پاک یہ ہے کہ ظلم سے یتیم کا مال نہ کھائے، یتیموں کے مال سے بچو، یتیموں کے مال سے بچو، یتیموں مسکینوں کے ہاتھ کے سر پہ ہاتھ رکھو، ہو سکے تو اس کو کچھ دو، اس کا جو سہارا تھا وہ تو چلا گیا، یتیم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ خسارہ ہے ان کے لیے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، جو برتنوں کی چیزیں نہیں دیتے، ایک دوسرے کے جو مطلب سانج میں چیزیں مطلب برتن ہوتے ہیں وہ برتاؤ کے لیے ہوتے ہیں، وہ نہیں دیتے، ان کے لیے تباہی ہے۔ ان نمازوں کے لیے تباہی ہے جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، دکھاوے کی،
کس کو کیا دکھانا ہے؟ دکھانا ہے تو اللہ کو دکھاؤ، اس اللہ کو دکھاؤ۔ اچھا، 18ویں حدیث پاک یہ آتی ہے، اس کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے کہ شراب نہ پیے، شراب کو بالکل جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو اس کے بعد حرام کر دیا گیا ہے، قرآن پاک میں اس کی حرمت کا بیان ہے، شراب نہ پیے۔ اس کے بعد 19 میں ہے زنا نہ کرے، زنا نہ کرے، بے حیائی ہے، بے حیائی، زنا، یہ زنا بے حیائی، اللہ معاف کرے، اللہ ہر چیز معاف کر سکتا ہے لیکن بے حیائی، اپنا ہر چیز کو مہلت دیتا ہے اللہ۔ یہی اللہ تعالیٰ کی بس ناراضگی جب ہوتی ہے نا تو پھر بندہ زنا کی طرف جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو مہلت دیتا ہے لیکن بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا۔ زنا ایک ایسی چیز ہے، اس کا حساب چکانا ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، توبہ پڑھتے ہیں، توبہ پڑھتے ہیں کہ ایک نسل نے کیا تو وہ اپنی دوسری نسل سے دیکھ کے مرے گا۔ ہائے ہائے، میں دعا کرتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تمام مسلمان مرد عورتوں کو اللہ بچائے اس سے، زنا سے۔ پھر جناب 20ویں ہے کہ جھوٹی قسم نہ کھائے، جھوٹی قسم نہ کھائے۔ لوگ جھوٹی قسم کیا، لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جھوٹ کی تعریف نہیں آتی۔ راز رکھنا، مٹی ڈالنا، لوگوں کی صلح کرانا، یہ کیا ہے؟ لیکن جو لوگ پھر وہ ان چیزوں سے ہٹ کر لوگ جھوٹی قسموں پہ آ جاتے ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھانا بہت بڑا، اللہ اکبر۔ پھر جناب 21ویں ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جھوٹی گواہی نہ دے۔ جھوٹی گواہی، آج کل عدالتوں میں کیا حال ہے، جھوٹے کرائے کے گواہ لا کے پیش کیے جاتے ہیں، 5-5 ہزار، کوئی 3-3 ہزار، 10-10 ہزار، اور گمنام سپاہی پھر رہے ہیں، گمنام گواہ دینے والے پھر رہے ہیں، ہڈے لگے ہوئے ہیں، بازار لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، جس کو پکڑو 5-10 ہزار دو جی، گواہی دے دے گا۔ جھوٹی گواہی دینا بندے کو ختم کر دیتی، اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ 22واں پوائنٹ کیا ہے؟ خواہشات نفسانیہ پر عمل نہ کرے، خواہشات نفسانیہ، کہ میرا نفس یہ چاہتا ہے، اس کو بلکہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ میرا نفس یہ چاہتا ہے تو میں یہ کروں، نو۔ 23ویں، مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرے۔ مسلمان بھائی کی غیبت، یعنی کہ غیبت کیا ہے؟ ایک بندہ یہاں پہ حاضر نہیں ہے، میں اس کی پیٹھ پیچھے ایک چیز کروں، چیز کیسی ہوگی؟ اس کی اگر تعریف کرتا ہوں، اچھی چیز بیان کرتا ہوں تو پھر تو اچھی بات ہے، یہ کوئی غیبت نہیں ہے، یہ تو اس کی تعریف ہے۔ اس کے نہ ہوتے ہوئے ایک اچھی چیز اس کی بیان کرنا، یہی تو چیز ہے مومن کے لیے۔ اور جب ایک بندہ حاضر نہیں ہے اور اس کے طبیعت کے خلاف یا جو چیز اس میں نہیں ہے وہ چیز کرنا، مطلب فلاں تو ایسا تو فلاں، اس میں مکس مسالہ سب کچھ کر دینا، غیبت ہے۔ جو اس کو پسندیدہ، اس بندے کو پسندیدہ چیز نہیں ہے وہ بیان کرنا کسی کے سامنے، تو یہ چیز غیبت میں آتی ہے۔ تو پھر 24واں پوائنٹ کیا ہے؟ 24ویں حدیث کون سی ہے؟ جی اچھا، 24ویں حدیث کے بارے میں اردو ترجمہ ہے کہ عفیفہ عورت یا مرد کو تہمت نہ لگائیں، یہ ہے 24ویں۔ 25ویں، اپنے مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھو، اپنے
مسلمان بھائی سے کینہ نہ رکھو۔ یہ 25ویں حدیث پاک اس کا ترجمہ ہے۔ اور 26واں لہو لعاب میں مشغول نہ ہو، یعنی قتل و غارت میں فسادی مت بنو، یہ اس میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے 27ویں تماشاؤں میں شریک نہ ہوں، تماشائیوں میں شریک نہ ہوں، یعنی کہ ہلے گلے میں شامل نہ ہوں۔ ایک ظلم ہو رہا ہے تو بس ٹھیک ہے جی، بس جی حلالہ ٹھیک ہے سب کچھ، نہیں، بلکہ آپ کو اصولوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ غلط ہے، جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں آپ کو بتانا ہوگا۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ جناب ٹھیک ہے تماشائیوں کے ساتھ مل جاؤ، جو ہو رہا ہے بس وہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ایک دن ایک وقت آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے 28ویں کسی پستہ قد کو عیب کی نیت سے ٹھگنا مت کہے۔ مطلب ایک اللہ نہ کرے ایک بندے کا قد چھوٹا ہے، کوئی ایسی چیز ہے اس میں عیب ہے تو اس کو تانا نہ مارے، ٹھگنا نہ کرے۔ مطلب اس کو ہو تم تو ہو ہی ایسے ٹڈے، تم تو ہو ہی کوڈو، یعنی کہ ایسے لفظ یوز نہ کرے، اور بہت منع فرمایا گیا ہے۔ اچھا 29واں کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ جو مذاق ایکچولی ہوتا ہے اس کا نہ اڑاؤ، یعنی کہ ایک چیز اس میں پائی جاتی ہے، جو ایک بیماری ہے یا اس میں ایک عیب پایا جاتا ہے، اس کو بار بار تذکرہ کرنا لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے جی ہے ہی ایسا ہے، ہنسنا اس پہ بار بار، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ہے 30ویں حدیث پاک آتی ہے، نہ مسلمانوں کے درمیان چغل خالی نہ کرے، مسلمانوں کے درمیان چغل خوری نہ کرے۔ اس کے بعد 31واں اللہ جل شانہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا۔ سب سے بڑی بات ہے اللہ کا شکر ادا، جو کچھ ملا ہوا ہے ہمیں دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ وہی دینے والا ہے، وہی چھیننے والا ہے، اور نہ ہو تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر وہ دے تو الحمدللہ رب العالمین، اس نے دیا ہے، دینا بھی اسی کی طرف ہے، لینا بھی اسی کا۔ یہ آزمائش ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے اگر کوئی سمجھے تو اس لیے یہ چیزیں مطلب شکر الحمدللہ پڑھنا، شکر الحمدللہ اس کی نعمتوں کا، بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں اس نے۔ اس میں ہے 32ویں بلا اور مصیبت پر صبر کرے، بلا اور مصیبت پر صبر کرے۔ ایک چیز آ گئی، پہلے وہی ذکر کیا ہے کہ ایک چیز آ گئی اللہ کی طرف سے آئی ہے، بیماری ہے، کوئی معذوری ہے، کچھ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آیا، الحمدللہ رب العالمین، اس پہ صبر کے، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک ہے۔ اس کے بعد 33 حدیث پاک نمبر 33 اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو، یعنی کہ ایک اللہ کا عذاب، آپ زمانے میں کتنے بندے دیکھ رہے ہو، کتنے بندے فوت ہو رہے ہیں، کس طرح فوت ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی دھماکوں میں، کس طرح، کوئی جناب ایک دوسرے کی دشمنی، کوئی جائیداد کے تنازع سے، یہ اس سے عبرت حاصل نہ کرنا۔ دیکھو عبرت حاصل کرے، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو۔ 34ویں اعضاء سے قطع تعلق نہ کرے، یعنی کہ رشتہ داروں سے کو گھروں سے نہ بھگاؤ، ان کو جناب عزت دو، وہ گھر ہیں، مہمان گھر آئے تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس گھر کی مصیبتیں دور کرتے، تو مہمان کیا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ 35واں بلکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کر، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا ہے۔ 36 اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت نہ کرے، اللہ کی کسی مخلوق کو لعنت رکھے، یہ اللہ نے ہی مخلوق بنائی ہے نا، مختلف مخلوقات جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے بنائی گئی ہیں، تو لعنت نہ کرے کسی مخلوق پر۔ اس کے بعد ہے
37 نمبر آیت اپنا حدیث پاک نمبر 37، سبحان اللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا اکثر ورد رکھا کرے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، وحدانیت کا وہی ایک ہے۔ اللہ اکبر کا کیا معنی ہوا؟ لوگ کرتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، ہر بہت کتنا بڑا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بس۔ 38، جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑے، جمعہ اور عیدین میں حاضری، جو یہ جمعہ ہفتے کے بعد اجتماع ہوتا ہے، یہ 2 چلو چھوٹ جائے، تیسرے پہ نہ جیا تو پھر اللہ معاف کرے، معاذ اللہ، پتہ نہیں کتنا گناہ ہے اس کا۔ اس لیے جمعوں پہ جایا کرو، جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز پہ جانا چاہیے ہمیں، بالکل جی ہے، ہماری کمزوری ہے کہ ہم اس میں بھی حاضری نہیں دیتے۔ جمعہ اور عیدین میں حاضری مت چھوڑے۔ 38، 39، اور اس بات کا یقین رکھ کہ جو تکلیف اور راحت تجھے پہنچی وہ مقدر میں تھی، بے شک، جو ٹلنے والی نہ تھی، بے شک، اور جو کچھ نہیں پہنچا وہ کسی طرح بھی پہنچنے والا نہ تھا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جس کو مصیبت دے، جس کو آزمائش میں ڈالے، جس کو بیماری دے، کس کو معذوری دے، یہ میرے اللہ کا فیصلے ہیں۔ 40ویں آخری ہے حدیث پاک، آج 40 ہم نے اس میں انکلیوڈ کی، شامل کی، تو اس بات کا یقین رکھ کے جو تکلیف اور راحت، جی 40ویں اور آخری حدیث پاک ہے، جو 40 میں سے آخری ہے، اس کو یاد کرنا ضروری ہے، سب کو یاد کرنا ضروری ہے۔ جی کلام اللہ یعنی قرآن پاک کی تلاوت کسی حال میں نہ چھوڑے، یعنی کلام اللہ کی تلاوت کسی حال میں بھی نہ چھوڑے، قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ جو کوئی ان کو یاد کرے تو اس سے کیا اجر ملے گا؟ تو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اس کا حشر انبیاء علیہ السلام اور انبیاء کرام کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو کتنی بڑی بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ سچ ہے، ہمیں ہمارے لیے اتنا بے اعزاز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے۔ یہی جو یقین پہ جاتے ہیں، یقین کرنا چاہیے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آج کی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، اس میں آقا دو جہاں وسلم کے حسن مبارک، مطلب ان کے اخلاق حسنہ اور ان کے پیاری پیاری باتیں جو چند تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو ویڈیو بہت لمبی ہو گئی، لیکن اخلاق حسنہ پہ کیسے بات ہو، بندہ کہتا ہے بولتا جائے بولتا جائے بولتا جائے۔